یہ نبوت کے جھوٹے دعوے دار ہر دور میں ہوتا. اور ماضی قریب میں غلام پرویز اور غلام احمد قادیانی ان لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا برٹش گورنمنٹ سے پیسے کھا کر اور حکومت کی رسمیں لے کر. غلام احمد قادیانی نے اپنی جھوٹی نبوت کو پھیلانا شروع کیا. ایسے دور میں ہر طرف سے اس کا مقابلہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے قبلہ عالم پیر مہر شاہ صاحب چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو بدل دیا. حضرت قبلہ عالم مجدد اعظم پیر مہر شاہ صاحب بلراوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینہ منورہ چلے گئے تھے. وہاں پر قیام کیا. پھر مکہ مکرمہ میں اگر آپ نے قیام کیا تو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو کہا کہ آپ دوبارہ واپس چلے جائیں اپنے علاقے کو, یہاں مت رہیے. تو حضرت پیر مہر صاحب اللہ نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں زندگی ہی پر گزاروں. تو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جو نوار اللہ فاروقی وزیر جنگ کے پیر و مرشد ہیں, تو وہ فرماتے ہیں کہ پیر صاحب عنقریب ہندوستان میں ایک فتنہ اٹھنے والا ہے. اگر آپ اس کا جواب نہ بھی دیں, اگر آپ وہاں موجود رہیں تو یقیناً اس فتنے کا اثر بہت کم ہوگا اور وہ فتنہ ختم ہو جائے گا. پیچھے گوئی کی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی. تو آپ مکہ مکرمہ سے لاہور تشریف لائے, گورڑا شریف تشریف لائے اور وہیں پر قیام فرمایا. چند دنوں کے بعد یہ فتنہ اٹھا جسے قادیانی فتنہ کہتے ہیں. غلام احمد قذاب نے اپنی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا, بڑے بڑے علماء کو چیلنج کیا کہ آؤ مجھ سے مقابلہ کرو. یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ اس نے 350 علماء کو اس دور میں ہندوستان کے بڑے بڑے جو علماء تھے خط لکھ کر بھیجایا, اور تمام چیزیں چھوڑ دو, قرآن پاک کی تفسیر لکھنے میں مجھ سے مقابلہ کرو. اگر تم لوگ جیت جاؤ گے تو تم صحیح, اگر میں جیت جاؤں گا تو میں صحیح. کہا کہ قرآن پاک کو کھولنا, شرائط سے لمبے چوڑے تفصیلات ہیں, کیا کیسا ہوگا مقابلہ اور مناظرہ کیسا ہوگا. قرآن پاک کو فعال کے طور پر کھولنا, یعنی کھولتے ہیں, بیچ میں سے جو آیت نکلے اس آیت کی تفسیر کے 30 صفحات لکھنا بغیر دیکھے. معمولی بات نہیں, ترجمہ نہیں, تفسیر. کہیں سے بھی قرآن کو دو, بیچ میں سے جو آیت نکلے گی اس آیت کی 30 صفحات, قلم کا سائز مقرر, حرف کا سائز مقرر, اتنے حروف, اتنے لائن آنا, اس طرح 30 صفحات لکھنا. بڑے بڑے لوگوں نے خاموشی اختیار کر لی کہ اتنا سنگین ترین چیلنج کہ کہیں سے بھی کھولو, جو بھی آیت آئے 30 صفحے لکھنا, اس کے متعلق خاموشی اختیار. تنہا واحد ذات کی قبلہ عالم پیر مہر علی شاہ صاحب اللہ بلراوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی, آپ نے اس کے چیلنج کو قبول کیا. کہا کہ میں تیار ہوں مقابلے کے لیے. تاریخ مقرر ہو گئی, دن مقرر ہو گیا, وقت مقرر ہو گیا, مقام مقرر ہو گیا. حالت یہ تھی گورنمنٹ جاب کرنے والے, مدارس میں پڑھانے والے, ملازمتیں کرنے والے چھٹیاں لے لے کر 8-8 دن کی, 4-4 دن کی اپنے اپنے جو اداروں میں چھٹیاں لے کر رخصتیں منظور کرا کر جمع ہو گئے پورے لاہور کی سرزمین میں. لاکھوں کا مجموعہ جمع ہو. جو دور کا سب سے بڑا مقابلہ غلام احمد قادیانی قذاب کو ہرانے کے لیے قبلہ عالم پیر مہر صاحب اللہ رحمۃ اللہ نے چیلنج کیا اور آپ تشریف لے گئے. لاکھوں کا مجموعہ جمع ہوا. بیان کرتے ہیں کہ دل ڈالنے جگہ نہیں تھی ملن لوگ, ہر گلی کوچا پورا شہر کا شہر بھر گیا. گھر دیکھو انسانی سمندر. حضرت قبلہ پیر مہر علی شاہ صاحب اللہ بلراوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے, اس کو بھی دعوت دی گئی. بولے آپ غلام احمد
صاف مردود مقابلے کے لیے تو یہ کہتا ہے کہ 30 جو ہے صفحات تفسیر کے لکھنے ہیں اور بغیر دیکھے لکھنے ہیں. تو بھی مقابلے کے لیے میں بھی آؤں گا, تو بھی میز کے سامنے بیٹھ جا میں بھی بیٹھ جاؤں گا, تو بھی قلم رکھ دے میں بھی قلم رکھ دوں گا, تو بھی پیپر اپنے لا کر رکھ دے میں بھی اپنے پیپر صفحات لا کر رکھ دوں گا. جس کا قلم خود بخود پیپر پر چلنا شروع کرے گا وہ حق پر ہوگا. لکھنا نہیں, رکھ دے, قلم خود چلے گا پیپر کے اوپر, جس کا چلے گا وہی حق پر ہوگا. مقابلے کے لیے اس خدا وحدہ لا شریک لہ کی عزت کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. غلام احمد قادیانی کا نام چھپا رہا گھر کے اندر, آیا اس کا مقابلے کے لیے اور اعلان ہوا حق پر جو جماعت ہے وہ اہل سنت جماعت. اس دور میں کسی نے مقابلہ کیا تو وہ سنی صوفی عالم دین نے مقابلہ. پورے اہل سنت کی لاج رکھی انہوں نے, کوئی فرقے کا نام, کوئی جماعت کا نام. یہ ہے صوفیہ, یہ ہے اولیاء. جب اسلام پر کوئی باطل طاقت حملہ کرتی ہے تو اس کا دفاع کرنے کے لیے جو جماعت آگے رہی وہ علماء اہل سنت اور صوفیاء اکرام کی جماعت. تاریخ کا روشن. لوگوں نے جا کر کہا کیوں نہیں آتا؟ فوراً کہا کہ میرے اوپر وہی آئی ہے کہ اللہ نے مجھے کہا ہے کہ مقابلے کے لیے نہ جاؤ. بیٹھا رہا اور وہیں پر پیخانے میں جو ہے مر گیا, مردود قصہ. تو یہ ہے علماء, العلماء وارث, علماء انبیاء کے وارث جانشین. لوگوں نے کہا کہ حضور آپ نے اتنا بڑا چیلنج غلاموں کے سامنے کیا, کہا تم جانتے نہیں ہیں آقا کریم سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس وقت ایسی توجہ